أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا من الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون
ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. یہ آیات کریمہ جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ سمجھنے سے پہلے ان کا پس منظر سمجھ لینا مناسب اور ضروری ہے. اب تک سورہ آل عمران میں شروع سے لے کر اس آیت کے شروع ہونے تک، یعنی آیت نمبر 32 تک اہل کتاب سے خطاب تھا، اور اہل کتاب میں بھی خاص طور سے عیسائیوں سے. اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا بیٹا ہونے کی دلیلیں پیش کرنے کی کوشش کی تھی. اب اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کی پیدائش اور ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خصوصی معاملات تھے ان کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں وہ بات بالکل غلط ہے، اور حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اسی طرح پیغمبر تھے جیسے ان سے پہلے بے شمار پیغمبر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پیدائش کا جو حقیقی واقعہ تھا اور ان کے پیدائش سے لے کر ان کے آسمان پر اٹھائے جانے تک کے جو واقعات تھے، اس میں جو عیسائیوں نے تحریف و ترمیم کی ہوئی تھی اور اس کو جس طرح بگاڑا ہوا تھا، اس بگاڑ کو ختم کر کے اس کا صحیح واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کریمہ میں بیان فرمایا ہے. اور پہلے تو یہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو معجزات پیش آئے وہ کوئی نئی بات نہیں تھی، بلکہ آپ کے آنے سے پہلے بہت سے انبیاء کرام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی قسم کے معجزات عطا فرمائے تھے. اور اس سلسلے میں حضرت اللہ تبارک و تعالی نے آغاز اس طرح کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی نبوت کے لیے منتخب فرمایا تھا، حضرت نوح کو بھی فرمایا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو بھی، اور پھر عمران کی اولاد کو بھی. آل عمران کی اولاد مراد ہے آل عمران سے، اور عمران در حقیقت نام ہے حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا. اور یہ عمران جو تھے یہ حضرت مریم کے والد تھے، اصل میں بیت المقدس کے امام تھے، اور ان کی اہلیہ کا نام حنا تھا. ان کے کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر ان کے کوئی اولاد ہوگی تو وہ اسے بیت المقدس کے لیے وقف کر دیں گی، یعنی ان کو دنیا کے کسی کام میں نہیں لگائیں گی بلکہ بیت المقدس کے اندر عبادت کرنے کے لیے اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دیں گی. یہ نظر حضرت مریم نے مانگی، حضرت مریم کی والدہ حضرت حنا نے مانگی تھی، جن کو قرآن کریم نے امرأۃ عمران کہا ہے، یعنی عمران کی بیوی. جب حضرت مریم ان کے ہاں پیدا ہوئی تو اس وقت حضرت عمران کا انتقال ہو گیا، یعنی حضرت مریم کے والد عمران کا انتقال ہو گیا. اب حضرت حنا جو ان کی والدہ تھیں، انہوں نے دو قسم کے مسائل کا سامنا کیا. ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ میرا جو بیٹا، میری کوئی اولاد ہوگی تو میں بیت المقدس کے لیے اس کو وقف کروں گی. تو ذہن میں یہ تھا کہ کوئی بیٹا ہوگا تو بیٹا خدمت کے لیے مناسب ہے، وہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا، لیکن یہ بیٹے کے بجائے بیٹی ہو گئی. اور دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت عمران کا انتقال ہو گیا، لہذا ان کی دیکھ بھال اور پرورش اور کفالت کون کرے، یہ مسئلہ ان کے سامنے پیدا ہوا. چونکہ
انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ درخواست بھی کی کہ اللہ میں نے تو مدر مانی تھی اور یہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ بیٹی بیت المقدس کی خدمت کے لیے اتنی مناسب نہیں ہو سکتی جتنی کہ ایک بیٹا مناسب ہوتا۔ بہرحال میں نے نام اس کا مریم رکھ دیا ہے اور اس کو میں آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اور اس کے بعد چونکہ انہوں نے منظر مانی تھی، اس لیے انہوں نے چاہا کہ حضرت مریم کو بیت المقدس کے اندر ہی رکھیں۔ تو وہاں اس وقت بیت المقدس کے مختلف مجاور تھے جو بیت المقدس کی خدمت کیا کرتے تھے، انہی میں حضرت حنا کے بہنوئی حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت حنا کے وہ بہنوئی تھے، حضرت حنا کی بہن علیشا کے وہ شوہر تھے، اور اس طرح حضرت حنا کے بہنوئی تھے، وہ بھی بیت المقدس کی خدمت کیا کرتے تھے، بیت المقدس کے مجاور تھے۔ تو وہاں حضرت مریم ان کو لے کر گئیں اور لے جا کر یہ عرض کیا کہ میں نے یہ نظر مانی تھی کہ ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، تو میں اس کو یہ لے کر آئی ہوں۔ کیونکہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے ان کی نظر کی گئی تھی، لہذا بیت المقدس کے مجاوروں نے ان کو ایک بہت مقدس بچی سمجھا، اور ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ وہ اس کی کفالت کرے، وہ اس کا سرپرست بنے۔ حضرت حنا کے جو بہنوئی تھے حضرت زکریا علیہ السلام، انہوں نے دوسرے مجاوروں سے یہ ذکر کیا کہ چونکہ اس بچی کی خالہ میرے گھر میں ہے، لہذا مجھے اس کی کفالت کا زیادہ حق پہنچتا ہے، اور آپ لوگ میرے حق میں دستبردار ہو جائیں۔ لیکن دوسرے لوگوں نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ نہیں، اس مقدس بچی کو ہم ہی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں اور ہم ہی اس کی کفالت کرنا چاہتے ہیں۔ آخر کار طے یہ ہوا کہ اس کے لیے قرآن اندازی کی جائے۔ قرآن اندازی کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ جتنے لوگ چاہتے تھے کہ وہ حضرت مریم کی کفالت کریں، ان سب سے کہا گیا کہ اپنے اپنے قلم پر نشان لگا کر ان کو پانی کے اندر ڈالیں، پانی کے بہاؤ پر ڈالیں، اور سب کے قلم جب پانی کے بہاؤ پر بہنے لگے تو جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے مخالف سمت میں جائے، سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بارے میں فیصلہ ہوا ہے کہ وہ اس کی کفالت کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور قلم پانی میں ڈالے گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا جو قلم تھا وہ واپس پانی کے بہاؤ کے مخالف سمت میں تیرنے لگا۔ اس کے نتیجے میں حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت مریم کی کفالت کا شرف عطا ہوا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ کیا کہ چونکہ ان کو بیت المقدس کے لیے وقف کیا گیا تھا، تو بیت المقدس ہی کے قریب ایک چھوٹا سا گھر، بیت المقدس ہی کے علاقے میں ایک چھوٹا سا گھر ان کے لیے بنا دیا، اور اس کی پرورش کے لیے انتظام کیا۔ ایک انا رکھ دی گئی، ان کو دودھ پلاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت تیزی سے ان کی نشو و نما فرمائی، یہاں تک کہ جب وہ بڑی ہو گئیں تو ان کو عبادت کرنے کا ذوق تھا، وہ اسی گھر میں جہاں ان کو رکھا گیا تھا وہ عبادت کرتی تھیں۔ لیکن ایک عجیب معاملہ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ جس گھر میں وہ عبادت کرتی تھیں وہاں بے موسم کے پھل ان کے سامنے رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ تو وہ حیران ہوئے کہ یہ بے موسم کے پھل جو اور اس وقت دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہیں، وہ حضرت مریم کے پاس کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے جا کر حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے یہ عطا فرما دیتے ہیں۔ جب انہوں نے بے موسم کے پھل دیکھے کہ حضرت مریم کے پاس رکھے ہوئے ہیں تو اچانک ان کو خیال آیا کہ وہ خود بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور ساری زندگی ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ وہ خود بھی بوڑھے تھے، ان کی اہلیہ بھی بوڑھی تھی اور بانجھ تھی، ان کے کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی۔ تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جب اللہ تعالیٰ بے موسم کے پھل حضرت مریم کو عطا فرما سکتے ہیں تو بڑھاپے میں مجھے اولاد بھی عطا فرما سکتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بھی ایک اولاد عطا فرمائیے، مجھے بھی کوئی بیٹا عطا فرمائیے جو میرا وارث ہو، جس دعا کا تفصیلی تذکرہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم کے شروع میں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا اس طرح سنی کہ وہ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران ان کو ملائکہ فرشتوں کی طرف سے آواز دی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ رکھا جائے اور وہ سردار بنے گا اور نبی ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے خود دعا کی تھی کہ مجھے اولاد ملے، لیکن جب ان کو یہ خوشخبری سنائی گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ یا اللہ یہ اولاد کس طرح ہوگی، بچہ کیسے پیدا ہوگا، جبکہ میں تو بڑھاپے کے انتہا کو پہنچا ہوا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، تو کیا ہم دوبارہ جوان ہو جائیں گے یا یہ کہ اسی حالت میں بچہ ہوگا؟ تو جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ اسی حالت میں آپ کو بچہ عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ جیسا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ اللہ مجھے کوئی ایسی نشانی عطا فرما دیجئے کہ جب میری بیوی کے ہاں حمل ٹھہرے تو مجھے اس کا پتہ چل جائے، تاکہ میں اسی وقت سے آپ کا شکر ادا کرنا شروع کر دوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اس درخواست کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس وقت تمہاری بیوی کے حمل ٹھہرے گا تو اس کی علامت یہ ہوگی کہ تم بولنے کے اوپر قدرت تمہاری چھین لی جائے گی 3 دن کا، 3 دن تک تم کچھ بول نہیں سکو گے، البتہ سوائے اشارے کے کسی سے کوئی بات نہیں کر سکو گے، البتہ ذکر اللہ تعالیٰ کا کر سکو گے، کیونکہ تم نے جو نشانی مانگی ہے وہ اس لیے مانگی ہے تاکہ اسی وقت سے ذکر اور شکر میں مشغول ہو جاؤ، لہذا ہم آپ کو یہ نشانی عطا فرماتے ہیں کہ 3 دن تک آپ کسی سے بات نہیں کرو گے اور نہ بات کر سکو گے اور ذکر پر قادر ہوگے تو تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد میں مشغول رہنا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور 3 دن تک ان کو بولنے پر قدرت نہ رہی اور وہ ذکر میں مشغول ہو گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے ہاں بھی بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام جس کا نام حضرت یحییٰ رکھا گیا، اور آج ہم انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے نام سے پکارتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ معاملہ ہوا اور دوسری طرف حضرت مریم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ آپ عبادت میں مشغول رہیں، اور عبادت میں مشغول رہنے کے دوران ان کو یہ خوشخبری دی گئی کہ خود آپ کے ہاں بھی ایک بچہ پیدا ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوگا، بغیر باپ کے پیدا ہوگا، اس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہوگا، اور دنیا و آخرت میں اس کو بڑی وجاہت حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا وہ مقرب ہوگا، اور وہ اس کی پیغمبری پر اور اس کی رسالت پر اللہ تعالیٰ بہت سے معجزے عطا فرمائیں گے جو ان کی نبوت پر دلالت کرنے والے ہوں گے کہ وہ لوگوں سے بچپن ہی میں بات کرنا شروع کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت سے معجزات عطا فرمائیں گے۔ حضرت مریم نے بھی وہی سوال کیا جو حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا سوال تو یہ تھا کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے اولاد کیسے ہوگی؟ لیکن حضرت مریم کے ہاں تو یہ سوال اور زیادہ تعجب خیز تھا، کیونکہ حضرت مریم کی کسی سے شادی نہیں ہوئی تھی، تو وہ تنہا تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کن کے کلمے سے وہ پیدا کر دیں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نبی بھی بنائیں گے، بنی اسرائیل کی طرف وہ بھیجے جائیں گے اور ان کو بہت سے معجزات عطا کیے جائیں گے۔ یہ ساری تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تھے، یا یہ کہ ان کو جو یہ معجزہ دیا گیا تھا کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو خدا یا خدا کا بیٹا مانا جائے، بلکہ یہ ان معجزات کا ایک تسلسل تھا جو حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کے ساتھ
اللہ تبارک و تعالی معجزات ظاہر فرماتے رہتے ہیں، اور خاص طور سے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت مریم کے ساتھ یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ ان کے بے موسم پھل ان کے پاس آنے لگے۔ حضرت زکریا کے ساتھ معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ ان کے ہاں بانجھ ہونے کی حالت میں، ان کی بیوی کے بانجھ ہونے کی حالت میں، شدید بڑھاپے کی حالت میں ان کے ہاں اولاد ہو گئی۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم کے ہاں بھی اسی معجزے کے تحت وہ اولاد پیدا کی۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا کسی طرح درست نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے یا اللہ کے ساتھ اس کی خدائی میں شریک تھے۔ یہ ہے پس منظر ان آیات کا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اب اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے آدم، نوح، ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن کر تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ یہ ایسی نسل تھی جس کے افراد ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، اور اللہ ہر ایک کی بات سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اللہ کی دعا سننے کا وہ واقعہ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا تھا کہ یا رب، میں نے نذر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے ہر کام سے آزاد کر کے تیرے لیے وقف رکھوں گی، میری اس نذر کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ پھر جب ان سے لڑکی پیدا ہوئی تو وہ حسرت سے کہنے لگی، یا رب، یہ تو مجھ سے لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ اللہ کو خوب علم تھا کہ ان کے ہاں کیا پیدا ہوا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ چنانچہ اس کے رب نے اس کو بطریق احسن قبول کیا اور اسے بہترین طریقے سے پروان چڑھایا، اور زکریا اس کے سرپرست بنے۔ جب بھی زکریا ان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے، ان کے پاس کوئی رزق پاتے۔ انہوں نے پوچھا، مریم، تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ وہ بولی، اللہ کے پاس سے، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس موقع پر زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہنے لگے، یا رب، مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ چنانچہ ایک دن جب زکریا عبادت گاہ میں نماز پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے انہیں آواز دی کہ اللہ آپ کو یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے، جو اس شان سے پیدا ہوں گے کہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے، لوگوں کے پیشوا ہوں گے، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر روکے ہوئے ہوں گے، اور نبی ہوں گے، اور ان کا شمار راست بازوں میں ہوگا۔ زکریا نے کہا، یا رب، میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے؟ اللہ نے کہا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ اللہ نے کہا، تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک اشاروں کے سوا کوئی بات نہیں کر سکو گے، اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرتے رہو، اور ڈھلے دن کے وقت بھی اور صبح سویرے بھی اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ اور اب اس وقت کا تذکرہ سنو جب فرشتوں نے کہا تھا کہ اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے، اور دنیا جہان کی ساری عورتوں میں تمہیں منتخب کر کے فضیلت بخشی ہے۔ اے مریم، تم اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو اور سجدہ کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کیا کرو۔ اے پیغمبر، یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے تمہیں دے رہے ہیں۔ تم اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ یہ طے کرنے کے لیے اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور نہ اس وقت تم ان کے پاس تھے جب وہ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے، یعنی مریم کی کفالت کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے۔
وہ وقت بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا تھا کہ اے مریم، اللہ تعالی تمہیں اپنے ایک کلمے کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت ہوگا اور مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور وہ گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرے گا اور بڑی عمر میں بھی، اور راست باز لوگوں میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا، پروردگار مجھ سے لڑکا کیسے پیدا ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں؟ اللہ نے فرمایا، اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اور وہی اللہ اس کو یعنی عیسی ابن مریم کو کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دے گا اور اسے بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر بھیجے گا، جو لوگوں سے یہ کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے گارے سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو تندرست کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تم لوگ جو کچھ اپنے گھروں میں کھاتے یا ذخیرہ کر کے رکھتے ہو میں وہ سب بتا دیتا ہوں۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو ان تمام باتوں میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھیں اب تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ بے شک اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار، یہی سیدھا راستہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو۔ اب ان آیات کریمہ میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اور اس کے جو مختلف پہلو ان آیات میں مذکور ہیں ان کی تھوڑی سی تشریح عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے شروع کیا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ وہی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو سارے جہانوں پر فوقیت دے کر ان کو منتخب کیا تھا نبوت کے لیے۔ یعنی یہ بتلانا مقصود ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کوئی اچنبھا اور انوکھا نہیں تھا، بلکہ یہ اسی اللہ تعالیٰ کے نعمت کا ایک تسلسل تھا جو حضرت آدم کے وقت سے چلی آ رہی ہے، یعنی پیغمبری کی نعمت۔ پھر آگے فرمایا کہ ذریۃ بعضھا من بعض، یعنی یہ جن نسلوں کا ہم نے ذکر کیا ہے یہ ایسی نسل تھی جس کے افراد ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے۔ ملتے جلتے ہونے کے معنی یہ کہ اپنی نیکی میں، اپنے اخلاص میں، اور اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا تھا، یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، واللہ سمیع علیم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی دعائیں سنتا بھی ہے اور لوگوں کے حالات سے پوری طرح باخبر بھی ہے۔ اسی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کی دعائیں سنی، اور آگے ان دعائیں سننے کے کچھ واقعات مذکور ہیں کہ اذ قالت امرأۃ عمران، اس وقت کو یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا تھا، یعنی یہ دعا مانگی تھی کہ ربی انی نذرت لک ما فی بطنی، کہ پروردگار میں نے اب میرے پیٹ میں جو حمل ہے میں نے آپ کی خاطر اس کو نظر مانی ہے، محررن، کہ میں اس کو ہر کام سے آزاد کر رکھوں گی، دنیا کے اور تمام کاموں سے اس کو بالکل فارغ رکھوں گی، فتقبل منی، تو میرے لیے میری طرف سے اس بات کو قبول فرما لیجیے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کسی اپنی اولاد کو اس طرح نظر ماننا کہ وہ صرف کسی مسجد کے اندر یا کسی عبادت گاہ کے اندر خدمت انجام دے گا، یہ نظر ان کی شریعت میں جائز تھی،
اس لیے انہوں نے یہ نظر مانی تھی. لیکن امت محمدیہ علیہ صاحب والسلام کی شریعت میں اس طرح کی نظر معتبر نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اولاد کی تربیت اور اولاد کو صحیح رکھنے کے لیے مختلف فرائض ماں باپ کے اوپر عائد کیے ہیں. لہذا اس طرح کا وقف کہ اپنی اولاد کو وقف کر دیا جائے، وقف اصطلاحی طور پر یہ وقف نہ درست ہوتا ہے اور نہ اس کی نظر درست ہوتی ہے. حضرت مریم کے زمانے میں اور حضرت مریم کی شریعت میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ایسی نظر ماننا جائز تھا، جس کی وجہ سے حضرت مریم نے یہ نظر مانی تھی. اب کسی کے لیے ایسا کرنا درست نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم کے ساتھ خصوصی معاملہ فرما کر اور ان کے زندگی کے اندر خصوصی حالات پیدا کر کے اور معجزات ظاہر کر کے یہ خصوصیت ان کی رکھی تھی. لہذا اس پر آج کوئی اگر یہ قیاس کرے کہ میں اپنی اولاد کو وقف کر دیتا ہوں تو یہ حضرت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایسا کرنا درست نہیں ہے. پھر آگے فرمایا کہ فلما وضعتھا، جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، مریم پیدا ہو گئی، تو قالت، انہوں نے کہا کہ ربی انی وضعتھا انثی، کہ پروردگار میں نے تو ان کو مؤنث پیدا کیا ہے، یعنی یہ بچی پیدا ہو گئی ہے. واللہ اعلم بما وضعت، بیچ میں اللہ تعالیٰ جملہ معترضہ کے طور پر فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا تو تھا لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ ان کے ہاں کیا پیدا ہونے جا رہا ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، حضرت مریم نے کہا کہ ذکر یعنی مذکر مؤنث کے جیسا نہیں ہوتا، یعنی یہ بچی اس درجے کی خدمت بیت المقدس کی انجام نہیں دے سکے گی جیسے کہ ایک بیٹا انجام دیتا. لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ انی سمیتھا مریم، میں نے ان کا نام مریم رکھ دیا ہے، وانی اعوذھا بک، اور میں ان کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، وذریتھا، اور ان کی جو اولاد ہو اس کو بھی پناہ میں دیتی ہوں، من الشیطان الرجیم، مردود شیطان کے شر سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں کہ شیطان ان کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکے. باری تعالیٰ فرماتے ہیں فتقبلھا ربھا بقبول حسن، آپ ان کے پروردگار نے حضرت مریم کو بہترین طریقے سے قبول فرمایا. قبول فرمانے کا معنی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ بیٹی ہونے کی وجہ سے یہ بیت المقدس کے لیے مناسب نہ ہوں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو قبول فرما لیا کہ بیٹی ہونے کے باوجود ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور بیت المقدس کے اندر ان کی عبادت باعث ثواب ہوگی. وَأَنبَتَھا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بہترین طریقے پر پرورش فرمائی. وَكَفَّلَھا زکریا، اور ان کو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا، یعنی وہ اس کے سرپرست بن گئے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی زکریا ان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے تو وجد عندہا رزقا، تو ان کے پاس کوئی رزق پاتے. رزق کی تفصیل یہاں پر قرآن کریم نے بیان نہیں فرمائی، لیکن انداز سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ غیر معمولی چیز تھی، کیونکہ آگے حضرت زکریا نے پوچھا کہ مریم تمہارے پاس یہ کہاں سے آ گیا، جس کے معنی یہ کہ کوئی غیر معمولی چیز تھی، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بے موسم کے پھل تھے. قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم نے کہا کہ اللہ کے پاس سے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ، اس موقع پر زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی. قالا، انہوں نے کہا کہ رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اے پروردگار مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما. انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے. اس سے پتہ چلا کہ پاکیزہ اولاد کے لیے بھی دعا کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، اور نہ صرف یہ کہ اولاد کی دعا کرنا بلکہ اولاد جو پیدا ہو چکی ہو اس کے نیک ہونے کی اور اس کے پاکیزہ ہونے کی دعا کرنا بھی انبیاء کرام کی سنت ہے. فنادت الملائکۃ وهو قائم، چنانچہ ایک دن جبکہ زکریا عبادت گاہ میں نماز پڑھ رہے تھے، کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کو فرشتوں نے آواز دی اور فرمایا کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ،
اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں، جو اس شان سے پیدا ہوں گے کہ مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے۔ اللہ کے کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جیسا کہ اس سورت کے شروع میں بھی میں نے واضح کیا تھا کہ ان کو کلمۃ اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ باپ کے بغیر صرف اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ان سے پہلے پیدا ہو گئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی تصدیق فرمائی، اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کریں گے۔ پہلے سے لوگوں کو انہوں نے بشارت دی تھی کہ عنقریب ایسے پیغمبر آنے والے ہیں، اور فرمایا وسیداً، وہ لوگوں کے پیشوا ہوں گے، وحصوراً، اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر روکے ہوئے ہوں گے۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خاص صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات پر پورا قابو رکھنے والے ہوں گے۔ یہ صفت اگرچہ تمام انبیاء علیہ السلام میں پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی خواہشات نفس کو قابو میں رکھتے ہیں، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خاص طور سے اس لیے ذکر فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اتنے مشغول رہتے تھے کہ ان کو نکاح کرنے کی طرف رغبت نہیں ہوئی۔ اگرچہ عام حالات میں نکاح سنت ہے اور اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے نفس پر اتنا قابو پائے ہوئے ہو جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، تو اس کے لیے کنوارا رہنا بھی بلا کراہت جائز ہے، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ صفت بطور ایک تعریف کے نقل فرمائی ہے۔ وہ نبیًا، اور پھر فرمایا کہ ان کی چوتھی صفت یہ ہوگی کہ وہ نبی ہوں گے اللہ کے، من الصالحین، اور ان کا شمار نیک لوگوں میں ہوگا، راست باز لوگوں میں ہوگا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر حضرت زکریا کو دی گئی تو حضرت زکریا نے فرمایا کہ ربی انا یکون لی غلام، یا رب میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا، وقد بلغنی الکبر، جبکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے، وامراتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود ہی تو دعا کی تھی، اور جب اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی تو پھر یہ کیسے فرمایا کہ میرے یہاں کیسے پیدا ہوگا؟ یہ در حقیقت ایسا ہے کہ جب آدمی کو اچانک کسی غیر متوقع بات کی خبر ملتی ہے تو اس پر وہ تعجب کا اظہار کرتا ہے۔ اسی تعجب کا اظہار حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، اور ساتھ ہی اس میں یہ سوال میں یہ بات بھی پوشیدہ تھی کہ یہ تو یقین ہے کہ جب آپ فرما رہے ہیں کہ بچہ ہوگا تو ہوگا، لیکن وہ کس طرح ہوگا؟ کیا ایسا ہوگا کہ ہم میاں بیوی جوانی کی حالت میں واپس چلے جائیں گے اور ہمارے اندر اولاد کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، یا یہ کہ ہم اسی بڑھاپے میں رہیں گے اور بڑھاپے میں رہنے کی حالت میں اولاد پیدا ہو جائے گی؟ تو یہ دونوں باتیں اس سوال کے اندر مضمر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی تم جوانی کی طرف نہیں لوٹو گے بلکہ اسی بڑھاپے کی حالت میں تمہارے اولاد پیدا ہو جائے گی۔ قال رب اجعل لی آیہ، تو انہوں نے کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک اشاروں کے سوا کوئی بات نہیں کر سکو گے، یعنی جب وہ وقت آ جائے جب کہ تم سے بولنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ختم کر دی جائے گی، تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ تمہارے بیوی کے ہاں حمل ٹھہر گیا۔ البتہ اس وقت تم لوگوں سے تو بات نہیں کر سکو گے، لیکن دوسرے لوگوں سے بات کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور ذکر کی صلاحیت پھر بھی باقی رہے گی، لہذا فرمایا کہ اب کہ فسبح بحمد ربک، نہیں فرمایا وذکر ربک کثیرا، اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرتے رہو، وسبح، اور تسبیح کیا کرو، بالعشی، ڈھلے دن کے وقت بھی، اور والابکار، اور صبح سویرے بھی، یعنی ڈھلے دن کا معنی جب سورج مغرب کی طرف ڈھل جائے اس وقت سے لے کر شام تک کے وقت کو عشی کہا جاتا ہے، اور ابکار کے معنی صبح سویرے کا وقت، ان اوقات میں تم اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ تو چنانچہ ایسا ہی ہوا، 3 دن
ان کے اوپر یہ حالت طاری رہی کہ وہ کسی سے بات نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے اور اللہ اولاد کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ پھر دوسرا واقعہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتْ الْمَلَائِكَةُ، اور اس وقت کا بھی تذکرہ سنو جب فرشتوں نے کہا تھا کہ یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، وطہرکی، اور تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور دنیا جہان کی ساری عورتوں میں تمہیں منتخب کر کے فضیلت بخشی ہے۔ اور کہا تھا کہ یا مریم اقنوتی لربکی، اے مریم تم اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو، واسجدی، اور سجدے کرو، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کیا کرو۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کو یہ تلقین فرمائی گئی فرشتوں کے ذریعے۔ یہ سارے واقعات بیان کر کے اللہ تبارک و تعالی اب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے پیغمبر یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے تمہیں دے رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم، اور تم اس وقت ان کے پاس نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے، ایہم یکفل مریم، یہ طے کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور نہ تم اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے، یعنی جس وقت ان کے درمیان یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ مریم کی کفالت کون کرے، اور اس میں لوگوں کی رائے مختلف ہو گئی تھی، اس وقت بھی تم ان کے پاس نہیں تھے۔ بتلانا یہ مقصود ہے کہ یہ سارے واقعات جو بھی تمہاری زبان پر اللہ تعالی نے جاری فرمائے ہیں، یہ تمہیں پہلے سے معلوم نہیں تھے، نہ تم موجود تھے، لیکن تمہاری زبان پر جو یہ واقعات اس طرح جاری ہو رہے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے اور دلیل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر وحی نازل کی ہے اور تمہیں اللہ نے نبی اور پیغمبر بنایا ہے، تو یہ تمہاری رسالت کی واضح دلیل ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ حضرت مریم کے واقعے کی طرف لوٹ کر فرماتے ہیں اذ قالت الملائکۃ، جب فرشتوں نے کہا تھا کہ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، کہ اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے اپنے ایک کلمے کی۔ اور جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کلمے سے مراد کیا تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ اور کلمہ اس لیے کہا کہ وہ صرف اللہ کے کلمے کن سے پیدا ہوئے تھے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ وجاہت والے ہوں گے دنیا اور آخرت میں، یعنی ان کی شخصیت وجیح شخصیت ہوگی۔ ومن المقربین، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ ویکلم الناس فی المہد، اور وہ گہوارے میں، یعنی بچے کے جو پالنا ہوتا ہے جس میں بچے کو رکھا جاتا ہے، اس میں بھی لوگوں سے بات کرے گا، اور وکہلن، اور بڑے ہو کر بھی بات کرے گا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ اس کو معجزہ عطا فرمائیں گے کہ بچپن ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بولنے کی صلاحیت عطا فرما دیں گے، جس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ مریم میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ صلاحیت عطا فرما دیں گے کہ وہ بچپن میں ہی، یعنی دودھ پیتا ہونے کی حالت میں ہی وہ بولنا شروع کر دیں گے، اور اس طرح بولنا شروع کر دیں گے جیسے کہ ادھیڑ عمر میں آدمی بولتا ہے، وہ کہلن بڑی عمر میں جیسے بولتا ہے۔ ومن الصالحین، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ یہاں بھی حضرت مریم نے طبی طور پر تعجب کا اظہار کیا۔ حضرت مریم نے کہا قالت رب انا یکون لی ولد، پروردگار مجھ سے لڑکا کیسے پیدا ہو جائے گا، ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ قال، اللہ نے فرمایا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، فَيَكُون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ،
اللہ تعالیٰ اس بچے کو یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کتاب کی تعلیم دیں گے اور حکمت کی، والتوراۃ والانجیل اور تورات اور انجیل کی تعلیم دیں گے، ورسولا الی بنی اسرائیل اور انہیں بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر بھیجیں گے، اور یہ کہیں گے، ان کی زبان سے یہ بات کہلوائیں گے اللہ تعالیٰ کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس اب تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ نشانی کیا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، وہ نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے گارے سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دکھاتے تھے کہ گارے سے پرندے جیسی ایک شکل بنائی، اس میں پھونک ماری تو وہ حقیقی پرندہ بن گیا۔ اور دوسری علامت یہ کہ دوسری نشانی یہ کہ ابرئ الاکمہ، میں مادر ذات اندھے کو تندرست کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، والابرص، اور کوڑی کو تندرست کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، واحیی الموتى، اور میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اور ساتھ ہی یہ معجزہ بھی بیان فرمایا کہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، تم لوگ جو کچھ اپنے گھروں میں کھاتے یا ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، میں وہ سب تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتے تھے کہ فلاں شخص نے گھر میں کھانے کا کیا سامان رکھا ہوا ہے اور کیا کھا رہے ہیں اور کیا انہوں نے گھر میں ذخیرہ رکھا ہوا ہے، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتے تھے۔ علم غیب تو اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتا، کلی علم غیب کہ ہر چیز کا غیب کا علم یہ سوائے اللہ کے کسی کی صفت نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں تو غیب کی کوئی خبر بتا دیتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو بہت سے غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ نے بتائیں، اسی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر بتا دیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور وہ لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر فرما دیتے۔ تو یہ ساری نشانیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، تو آگے فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لکم، بلا شبہ ان سب باتوں میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو تو تمہارے ایمان لانے کے لیے یہ نشانیاں کافی ہونی چاہیے۔ ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور یہ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، یعنی میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ اور کوئی کتاب آسمانی نازل نہیں ہوئی، بس مجھ پر آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے، بلکہ تورات کے بارے میں یہ اعتراف اور اعلان کرتا ہوں اور اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی۔ لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور اس لیے میں آیا ہوں تاکہ تم پر کچھ چیزیں جو تورات میں حرام کی گئی تھیں اب میں تمہارے لیے حلال کر دوں، جیسے مثلا موسوی شریعت میں بنی اسرائیل کے لیے اونٹ کا گوشت اور چربی اور بعض پرندے اور مچھلیوں کی بعض قسمیں حرام تھیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں انہیں جائز قرار دے دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ انبیاء کرام کو شریعتیں مختلف ادا کی گئیں، جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ دین تو سب کا ایک ہے، لیکن شریعتیں اور شریعت کے جزوی احکام مختلف انبیاء کے ہاں مختلف ہوتے رہے ہیں۔ ان میں سے بعض چیزیں جو پہلے حرام تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حلال کر دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسی کی طرف اس کا اشارہ ہے۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، یعنی سارے معجزات لے کر آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، لہذا اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میرا کہنا مانو۔ ان اللہ ربی و ربکم، یقین رکھو کہ اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات اور ان واقعات کے ذریعے یہ بات واضح کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی اپنے آپ کو خدا کا بیٹا یا خود خدا نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ یہی دعوت دی کہ اللہ ہی تمہارا پروردگار ہے، اللہ ہی میرا پروردگار ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اور یہی
صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔